کہتے ہو نہ دیں گے ہم، دل اگر پڑا پایا، دل کہاں کے گم کیجئے، ہم نے مدعا پایا۔ اے محبوب، تم کہتے ہو کہ تیرا دل کہیں پڑا پائیں گے تو واپس نہ دیں گے، لیکن ہمارے پاس دل ہے ہی کہاں کے گم ہو، وہ تو ہم پہلے ہی دے چکے ہیں۔ البتہ آپ کی اس بات کا مطلب ہم سمجھ گئے ہیں، یعنی یہ کہ ہمارا دل تمہارے پاس ہے، اور ہمارا مدعا بھی یہی ہے کہ تمہارے پاس ہی رہے۔ ہم نے مدعا پایا کہ دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ ہم نے تمہارا مطلب سمجھ لیا ہے، یعنی دل تمہارے پاس ہے، اور دوسرا یہ کہ دل کا تمہارے پاس رہنا ہمارا اصل مقصد ہے۔ عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد بے دوا پایا۔ زندگی بے کیف اور بے لطفی نہیں، طرح طرح کی تکلیفوں اور دکھوں سے بھری ہوئی تھی۔ عشق آیا اور اس نے زندگی میں خاص لذت و کیفیت پیدا کر دی، جس سے تمام درد اور دکھ مٹ گئے، کیونکہ عشق ان کے لیے دوا بن گیا۔ لیکن خود عشق ایسا درد ہے جس کی کوئی دوا نہیں۔ یہ حقیقت محتاج تشریح نہیں کہ زندگی گناگو آرزوؤں سے لبریز ہوتی ہے۔ کوئی آرزو ایسی نہیں جسے پورا کرنے کے لیے محنت و مشقت سے کام نہ لینا پڑے۔ محنت و مشقت کے بعد بھی بعض آرزوئیں پوری ہوتی ہیں، بعض نہیں ہوتی۔ گویا ان آرزوؤں کے باعث زندگی دکھ درد کا مرکب بن جاتی ہے۔ عشق آیا تو تمام دکھ مٹا دیے۔ بہرحال عشق ہی زندگی میں لطف اور کیفیت پیدا کرتا ہے، اور تمام دکھوں کا وہی علاج ہے، لیکن خود اس کی کوئی دوا نہیں۔ دوست دار دشمن ہے، اعتماد دل معلوم، آہ بے اثر دیکھی، نالا نارسا پایا۔ دشمن کنایا ہے محبوب سے۔ اعتماد دل معلوم کا مطلب یہ ہے کہ دل پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ چونکہ ہمارا دل محبوب کا دوست ہے، اس لیے ہم اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ہماری جان کا دشمن بنا ہوا ہے، اور دل بھی ہمارا ساتھ چھوڑ کر اسی کا دوست بن گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب اس پر کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ دشمن سے دل کی دوستی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے جتنی آہیں کیں وہ کوئی اثر پیدا نہ کر سکیں، اور جتنے نالے کھینچے وہ مقصد پر نہ پہنچ سکے۔ اس شعر میں مرزا نے نہایت پرلطف طریقے سے اپنے عشق کی کیفیت بیان کر دی ہے۔ عشق کا مرکز دل ہوتا ہے، اور وہ محبوب کے ساتھ ہے۔ مرزا اپنے آپ کو ایک الگ شخص فرض کر کے آہو فغاں کی بے اثری کا یہ سبب بتاتے ہیں کہ جب دل ہی ساتھ نہیں تو میرے رونے دھونے سے کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ سادگی و پرکاری، بے خودی و ہوشیاری، حسن کو تغافل میں جرت آزما پایا۔ حسینوں کی سادگی اور بے پرواہی اس لیے ہے کہ وہ عاشقوں کی جرت اور ہمت کا امتحان لیتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارا ظلم و ستم کہاں تک برداشت کر سکتے ہیں، ورنہ یہ لوگ بہت چالاک اور ہوشیار ہوتے ہیں۔ حسین بظاہر بڑے سادہ اور بھولے بھالے نظر آتے ہیں، لیکن اصل میں بہت ہوشیار اور چالاک ہیں۔ وہ کبھی کبھی جان بوجھ کر انجان بن جاتے ہیں اور بے پرواہی سی اختیار کر لیتے ہیں، مگر اس حالت میں بھی ہوشیاری اور خبرداری ترک نہیں کرتے۔ بھولے بن جانے سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جو لوگ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے حوصلے اور ہمت کا کیا حال ہے، صبر و استقلال کی کیا کیفیت ہے۔ آیا وہ ہماری سادگی سے فائدہ اٹھا کر
किसी गुस्ताखी पर तो नहीं उतर आते। गोया उनकी सादगी और गफलत का मकसद भी आशिकों की आजमाइश होती है। गुंचा फिर लगा खिलने, आज हमने अपना दिल खूं किया हुआ देखा, गुम किया हुआ पाया। जब गुंचा खिला तो उसे देखकर हमें अपना गुमशुदा दिल याद आ गया, जो खून से सुर्ख हुआ था, बिल्कुल गुंचे की तरह, कि उसकी शक्ल सूरत भी ऐसी ही थी। और हमें ऐसा महसूस हुआ कि ये हमारा ही दिल है जो बसूरत गुंचा ज़ाहिर हो गया है। बहार आ गई और कलियां खिलने लगीं। ये कैफियत देखते ही हमें अपना दिल याद आ गया, जो उसी तरह खून हुआ था जिस तरह कली खिलकर सुर्खी के बायस सरापाए खून नज़र आती है। और हमने अपना दिल पा लिया जो खो गया था। हाल दिल नहीं मालूम, लेकिन इस कदर यानी हमने बारहा ढूंढा, तुमने बारहा पाया। हमें दिल का हाल कुछ मालूम नहीं, सिर्फ इतना जानते हैं कि हम उसे बराबर ढूंढते रहे और कभी ना पाया। लेकिन तुमने ए महबूब ढूंढे बगैर ही उसे हमेशा पा लिया। मतलब ये कि हमारा दिल जब से आपके कब्ज़े में आया, हमें कभी ना मिला और आप इस पर बराबर काबिज़ रहे। इससे ये भी वाज़ेह है कि दिल को महबूब के पास रहने का इंतहाई शौक़ है। उसे जब ढूंढा जाए वो माशूक को ही मिलता है, आशिक को कभी नहीं मिलता। शोरे पंदे नासेह ने ज़ख्म पर नमक छिड़का, आपसे कोई पूछे तुमने क्या मज़ा पाया। नासे ने तरकेश की नसीहत करके हमारे ज़ख्म पर नमक छिड़क दिया, यानी हमें हद दर्जा दुख पहुंचाया, क्योंकि हमसे तरकेश हो ही नहीं सकता। इससे पूछना चाहिए कि ऐसी नसीहत करके तुम्हें क्या मज़ा मिला। शोर और नमक की मुनासबत किसी तशरीह की मोहताज नहीं, अगरचे शेर में शोर से मुराद ये है कि नासे ने नसीहत बड़े ज़ोर शोर से और हंगामा आराई के अंदाज में की थी। नासे की नसीहत से मुझे बहुत अज़ियत पहुंची। इन बुज़ुर्गवार से कोई पूछे कि इस दिल आज़ारी से तुम्हें क्या नफ़ा हासिल हुआ। आशिक की फितरत वाज़े की गई है कि इसे पंदो नसीहत से बहुत अज़ियत होती है।